والدین یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا گھر چھوڑ کر نہ جائے اور بیگم کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اسے علیحدہ گھر میں رکھا جائے. بیٹا بھی اگر سنگل ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، یہ بیوی کا حق ہے کہ اگر وہ آپ سے الگ گھر ڈیمانڈ کرتی ہے تو اسے پورا کریں. کوشش کریں کہ آپ ماں باپ کو کسی قریبی گھر میں رکھ لیں یا ان کے قریب آپ کوئی اور کرائے پہ مکان لے کر شفٹ ہو جائیں. لیکن بیگم کو ظاہر ہے اس چیز کا پابند کرنا، اس کی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ لوگوں کو تو خاندانی معاملات کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا. اکثر اوقات واقعی ساس سسر کا رویہ ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ یا تو آپ اپنی بیوی رکھ سکتے ہیں یا اپنے ماں باپ. تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. بہتر طریقہ یہی ہے کہ الگ گھر لیں یا ایک گھر کے اندر الگ پورشن ہو جائے جس میں مکمل طور پہ آپ کی بیوی کی حکمرانی ہو اور اس میں آپ کے ماں باپ یا آپ کی بہنیں دخل نہ دیں. تو وہ بھی الگ گھر ہی تصور ہوگا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی قوت خرید کتنی ہے اس کے اوپر. اگر بالکل الگ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اگلے زمانوں میں یہ ایشو نہیں ہوا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ کہ جیسے ہی کسی کی شادی ہوتی تھی اس کے لیے الگ ایک خیمہ لگ جاتا تھا. قبائلی سسٹم میں ضروریات بھی بڑی تھوڑی سی تھی، اس لیے ان تکلیف کا سامنا عام بندوں کو نہیں کرنا پڑتا تھا. اسی لیے آپ کو احادیث کی کتابوں میں، قرآن حکیم میں ماں باپ کے حقوق کا ذکر تو ملے گا، ساس سسر کے حوالے سے آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی، کیونکہ یہ آزمائش جو ہے نا وہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے اوپر آ گئی ہوئی ہے. سیدھی سی بات ہے. اور یہ ساس سسر جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ کی بیوی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. اس کو آزمائش آپ کا تو فرض ہے، ماں باپ کافر بھی ہوں گے آپ نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اس کے لیے طریقہ کیا اڈاپٹ کرنا ہے وہ آپ نے خود اپنے معاملے کو دیکھنا ہے. لیکن آپ کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا جو معاملہ ہے وہ آپ کے اوپر فرض ہے. وہ قرآن پاک میں 5 مقامات پر توحید کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا گیا. اس لیے پچھلے دنوں جو میری کلاس نمبر 191 قرآن کلاس ریکارڈ ہوئی تھی وہ صرف والدین کے حقوق کے اوپر تھی، اور اس میں جو اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کو بھی میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، وہ آپ دیکھ لیں. ہمارے علاقے میں دودھ کا ریٹ 220 روپے ہے اور گاہ کہتے ہیں کہ ہمیں 180 ہی چاہیے. کیا اس صورت میں پانی ڈال سکتے ہیں؟ پانی ڈالیں اور بتائیں. ہاں بالکل پانی ڈال کے دینا ہے. 180 کا تو گھر میں نہیں دودھ پڑتا. گاہک بھی بے وقوف ہے، انہیں کہ آپ اپنی بھینس رکھ لیں. 180 روپے میں کیسے دودھ دیا جا سکتا ہے خالص؟ تو آپ پانی ڈالیں، اس کے بعد انہیں بتائیں کہ بھائی یہ خالص دودھ نہیں ہے، آپ اپنی بھینس بھی رکھ لو. خالص دودھ آپ کو 180 روپے میں نہیں پڑتا. دودھ میں پانی ملانا گناہ اس صورت میں ہے جب آپ اسے خالص کہہ کے بیچیں. اگر خالص نہیں کہہ رہے اور ویسے بھی جو خریدے انہیں بھی پتا ہے خالص کوئی نہیں ہے، وہ جدوں کار زنانیاں گرم کر دیا نے تے لانتا بھیج دیا نے تواڈے ہوتے، تو خالص کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. تو جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں، لیکن اتنا پانی نہ ہو کہ لسی بنا دیں. ہاں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو آپ اپنا پروفٹ رکھنا چاہتے ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے کریں. اگر گھر والے فرقہ پرست ہوں، جب ہم ان سے توحید کی بات کرتے وقت ایموشنل ہو جائیں تو کیا ہم ان کی توہین کر رہے ہیں والدین کی؟ یہ تو آٹومیٹیکلی ہو جائے گا بھائی. بہتر یہ ہے کہ دعوت دیں، اس کے بعد خاموشی اختیار کریں، اور جب ماں باپ کو آپ سے ایشو ہو تو ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ گمراہ ہیں، آپ کہیں کہ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے. ان کو کہ آپ یہ ماں باپ کا یا جو مولوی ہیں ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے، اور یہ سارا طریقہ واردات ابوں نے سیکھا ہوتا ہے انہی مولویوں سے کہ ان تے سانو بھی تو جنمی سمجھنا ہے. تو ان کو کہیں جی آپ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہماری تو دعا ہے کہ ہم جنت میں اکٹھے ہوں. آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کیا ہوا ہے. ہم نہیں آپ کو کہتے، آپ بتائیں ہمیں کیا ہوا ہے. تو کوئی نہ کوئی بات تو رکھیں گے نا.
اور جب وہ بات رکھیں تو بس ایک بات کو پکڑیں اور انہیں کہیں کہ آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، تو ٹھیک ہے اسے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور اگر وہ مکاری کریں، اس کے باوجود آپ کو تنگ کریں اور کوئی بات بتانے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر آپ ان کو بات بتائیں، اپنی طرف سے نہیں، ورنہ پھر وہ آپ کے ساتھ سیدھے ہو جائیں۔ آپ کہیں گے ہمارے استاد یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی نماز قادیانیوں والی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو ابا جی جب سے مجھے پتا چلا کہ ہماری نماز قادیانیوں والی ہے، تو میں نے تو نماز اس طریقے پہ کر لی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو ہم کچھ نہیں کہتے، آپ بھی ذرا چیک کر لیں قادیانیوں کی عبادت گاہ میں کہ وہ آپ کے بھائی ہیں یا ہمارے بھائی ہیں، پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرا، ہمارے استاد یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں کھاتے ہیں، ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ انہوں نے بھی وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین۔ بس اے دو گلاں پکڑ لو تو چولہا لا کے رکھ دو انہاں دیاں، کیونکہ ان کے دماغ ہیں بڑے موٹے، ایک مسئلہ حل کریں گے یہ کوئی اور مسئلہ نکال لیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ موٹی سی بات کریں، اور نماز کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے۔ عقیدہ توحید، ختم نبوت اور رسالت کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز نماز ہے۔ نماز ہی اگر قادیانیوں والے طریقے کے اوپر ہے تو لمحہ فکری ہے۔ دیکھیں یہ کیسی بات پکڑی ہے ان کی۔ اس سے پہلے کہ یہ آپ کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگائے، یہ چشتی رسول اللہ پارٹی یا تھانوی رسول اللہ پارٹی، ٹرنز دا ٹیبل اوور کرتے ہیں، ان کہ آپ کی نماز قادیانیوں والی ہے۔ اور یہ ہمارا رائٹ ہے اس طریقے سے بات کرنا۔ جب قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے سبب یہ ہم پہ گمراہی کے فتوے لگائیں گے نا، تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اسے ریبٹل کریں گے۔ قرآن نے تو اس سے زیادہ رائٹ دیا ہے۔ قرآن میں سورہ الشورى میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے، معاف کر دو تو اجر اللہ کے حضور پکا ہے۔ لیکن یہ معافی تو ہو سکتی ہے ذاتی معاملات میں، جب عقیدے کے اوپر اٹیک ہوگا پھر کوئی معافی نہیں ہے۔ اور سورۃ النساء میں آیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو مظلوم ہے۔ مظلوم اگر ظالم کو سخت الفاظ بھی بول دے تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے صرف نظر فرماتا ہے۔ تو ہم مظلوم ہیں نا، ہم انہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پیش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں سن فریاد پیرا دیا پیرا۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنی مصیبت اور پریشانی میں اپنے رب کے حضور دعا کرنی ہے، اور بیماری کی صورت میں ڈاکٹر سے جا کے دوائی لینی ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑے دادا صاحب کی گھوڑی، کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب ان سے پوچھنا نہیں چاہیے۔ ویسے وہ باپا جانی کی نئی ویڈیو آئی ہے، ہاں، اس میں کیا ہوا ہے؟ وہ صرف ٹانگیں نہیں باپا جانی کی جواب دے گی، وہ دادا صاحب کی کوڑی بھی مار گئی ہے۔ آپ کو حیران کن بات بتاؤں، ان کی جو کتاب ہے نا فضان سنت، جو ہم 1992 میں درس دیا کرتے تھے جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا، اس میں آج بھی میں اگلے دن وہ کتاب سنبھال کے رکھی ہوئی ابھی تک میں نے، وہ میں نکال کے پڑھ رہا تھا، مجھے خواب کی طرح یاد تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میز اور کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانا انگریزوں کا طریقہ ہے، اور اعلی حضرت کے حوالے سے لکھا ہوا تھا۔ وہ میں نے کھول کے دیکھا، واقعی مل گیا۔ ان لوگوں کی سمجھدانی ایسی ہے، یہ لوگ پہلے اینک کو بھی کہتے تھے یہ انگریزوں کی مشابہت ہے، اور باقاعدہ کرسی میز کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھانے کے اوپر باپا جانی نے ابو داؤد کی وہ حدیث بھی فضان سنت میں لکھی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس میں شمار کیا جائے گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو آج کل شادی بیاہ کے موقع کے اوپر لوگ جو ہیں وہ میز کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ باپا جانی نے کبھی سوچا تھا کہ 8 سے 32 سال کے بعد میری ٹانگیں بھی جواب دے جائیں گی اور سارے یہ وظیفے بھی ختم ہو جائیں گے دادا صاحب کی گھوڑی والے۔
اور مجھے بھی بیٹھنا پڑے گا. چلے وہ تو بیٹھ گئے, جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھٹنے تو جواب نہیں نہ دے گے, ان کو بھی تو ساتھ بٹھایا ہوا نا. اس کا مطلب ہے کہ اب اسے وہ جائز سمجھنا شروع ہو گئے. اچھی بات ہے, لیکن اپنی عوام کو بھی بتائیں کہ جب درد ہو تو آپ نے دوائی لینی ہے, دادا صاحب کی گھوڑی نہیں پڑھنا, کیونکہ خود انہوں نے کوئی نہیں پڑھا. آپ لوگوں کو یہ مصیبت اور پریشانی میں, بیماریوں میں, درباروں میں بھیجتے ہیں, خود یہ مہنگے مہنگے ہاسپٹل سے اپنا علاج کرواتے ہیں. ابھی باپا جانی کو بھی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ لے جائے نا, اور وہاں کی وہ جو خاک ہے یا نمک ہے وہ ان کے گھٹنوں پہ ملے, ٹھیک ہوں. اور وہ باپا جانی اس میں کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں نے مجھے مشورہ دیا ہے. ہاں, ڈاکٹر کا لفظ موجود ہے. اور ان کا پھر میں نے مفتی صاحب سے بھی مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ نماز بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں اور کھانا بھی آپ اس طریقے سے کھا سکتے ہیں. یار ڈاکٹر نے تو آپ کو صحیح مشورہ دیا, مفتی صاحب نے آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ باپا جانی آپ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں, دادا صاحب کی گھوڑی. آپ بھول گئے میں جو آپ کو پہلے کہتا تھا نا کہ خود کئی سال پہلے جب ان کا پیشاب بند ہوا تو آغا خان سے انہوں نے آپریشن کروایا تھا. اس وقت کوئی ان کے بزرگوں کی درگاہیں یا وہاں کا کوئی نمک کام نہیں آیا تھا, اور آپ کو یہ بزرگوں کے پاس بھیجتے ہیں. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. تو پھر آج کل جو میمز بن رہی ہیں نا, بالکل جسٹیفائی ہیں وہ لوگ جو ان کی میمز بنا رہے ہیں, کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی چیزیں نہیں پیش کر رہے. ان کا یہ نظریہ ہے, یہ پڑھتے ہیں, لوگوں کو وظیفے کے طور پر بتاتے ہیں. آج کہتے ہیں جی بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو مذاق تو خود اڑوایا نا انہوں نے. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. بھئی بزرگوں نے اپنا مذاق خود بنوایا ہے نا. امام بخاری, امام مسلم کا مذاق کیوں نہیں اڑایا جا رہا؟ سوچنے کی بات ہے. کیا یہ بزرگ نہیں ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کی ہے. آج ہم نے ان کی کتابیں بھی ٹیبل پہ سجائی ہوئی ہیں, خود تشریف لے ہیں اگر وہ, تو ہم ان کا کتنا احترام کریں. حالانکہ ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, صرف اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی. لیکن جن بابوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے, ان کو ہم 1% بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بزرگوں کی غداری کا بدلہ ان سے لیا ہے, اور اتنی بڑی بنا ان کے اوپر چھوڑ دیا ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اب تو یہ اردو اور پنجابی زبان کا سب سے مشہور محاورہ ہے, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. الحمدللہ. تو یہ ساری ڈرامہ بازیاں ان کی چل رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ لے لیا ہے. انشاءاللہ ابھی کافی باقی ہے. میں ایم اے انگلش ادب کا اسٹوڈنٹ ہوں. سارا ادب عموماً کرسچن ویلیوز پر ہوتا ہے. کیا اسے صرف لٹریچر کے طور پر پڑھنا ٹھیک ہے؟ پڑھیں جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, پڑھیں. آپ کے بزرگوں نے کیا کیا ہے میرے بھائی, جو کنٹریبیوشن کی ہے لوگوں نے, وہ کنٹریبیوشن سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. مجھے بتائیں اس وقت میڈیکل فیلڈ میں جتنی ترقی ہوئی ہے, یہ کسی اجمیر شریف, بغداد شریف, بریلی شریف, دیوبند شریف کا تو دین نہیں ہے, گوروں کی محنت ہے. ان میں سے اکثر کرسچنز ہیں, کئی یہودی ہیں, تو وہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. تو اسی طریقے سے باقی معاملات میں بھی جو باتیں ٹھیک ہیں وہ آپ لیں. ان لوگوں نے تو آپ کو نہیں بتانی. اور یہ جو آپ کو گولڈن پیریڈ آف اسلام بھی بتاتے ہیں نا, وہ بھی جھوٹ بتاتے ہیں. گولڈن پیریڈ آف اسلام کے اندر کسی مولوی, کسی بزرگ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی. وہ ساری کی ساری کنٹریبیوشن معتزلہ کی ہے. وہ جب حکمرانی میں آئے, ہارون رشید کا بیٹا مامون الرشید, ان لوگوں نے اس وقت یونان سے فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی. پھر مسلمانوں کے ہاں بھی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی, اور کیمسٹری کی فیلڈ میں, فزکس کی فیلڈ میں, اسٹرانومی کی فیلڈ میں, میڈیکل سائنس کے اندر مسلمانوں نے ترقی کی. یونان کا وہ نالج جب یہاں پہ آیا, انہوں نے مزید ویلیو ایڈیشن کی. جس طرح بعد میں پھر کرسچنز نے, جیوز نے مسلمانوں کی جو ویلیو ایڈیشن ہے اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی.
تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. لہذا یہ جو آپ کو اپنے بزرگوں کا حوالہ دیتے ہیں نا جی ہمارے بزرگوں نے اتنا سائنس کے لیے کیا, وہ لوگ جو تھے انہوں نے تو ان کے بزرگوں سے تکلیفیں کاٹی ہوئی ہیں, ان کو تو یہ گمراہ سمجھتے تھے. بعد میں متوکل جب بادشاہ آیا ہے بنو عباس کا, ان سب لوگوں کو جیلوں میں ڈلوایا انہوں نے, اور جو ذہنی طور پہ مفلوج کرنا تھا وہ کام امام غزالی نے کر دیا. اور پھر آہستہ 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 کرتے کرتے امت کا یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے آپ کے سامنے ہے. ان لوگوں کی اپنی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں. یہ شیخ احمد سرندی جن کے بارے میں کراچی کے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں, بریلوی کہتے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے ہیں, جن کو یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں, اور ڈاکٹر سرار صاحب بھی اپنے بھول پن میں ان کو مجدد الافسانی کہتے تھے. اس نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ بھئی اس سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے کہ ٹرائنگل کے تینوں اینگلز جمع کریں تو 180 جواب آتا ہے. کہتے ہیں اس سے کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے. وہ مذاق اڑاتے تھے میتھمیٹکس کا. آج انہیں کیا پتا کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مجدد صاحب آپ لوگ تو 4-5 مہینے ذلیل ہو کے ڈاکوؤں کے ڈر کو بھی سامنے رکھتے ہوئے راستے میں قافلہ لٹ جانا, بھوک پیاس بیماری برداشت کر کے 1 سال جاتے تھے حج کے لیے, اگلے سال واپس آتے تھے, 4 مہینے جانا اور 4 مہینے آنا. اس ٹرائنگل نے آپ کو آج اس قابل کر دیا کہ آپ 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں وہاں. لو سامو ٹھیک ہے. تو اس لیے ہماری زبان بند رہنے دیا کریں. پھر ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں نا تو پھر جو مولویوں کے فرنٹ مین ہیں ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, جی انجینئر صاحب ہمارا مذاق اڑاتے ہیں ہمارے بزرگوں کا. وہ تمہارے بزرگوں نے کام ہی اتنا بڑا ڈالا ہے, اور جو تم ان کی کنٹریبیوشن بتاتے ہو وہ جھوٹ بتاتے ہو. یہ ان لوگوں کی کنٹریبیوشنز نہیں ہے, یہ ان لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں جن کو تمہارے بزرگ گمراہ سمجھتے رہے, ان کے خلاف فتوے دیے میں. پرانے زمانے میں قبلے کی ڈائریکشن کیسے معلوم کی جاتی تھی, اور حتیم کو اب خانہ کعبہ میں شامل نہیں کر دینا چاہیے جو نبی الاسلام کی خواہش تھی. اب تو خیر ضرورت ہی کوئی نہیں ہے جی, عوام الناس کو فائدہ اٹھانے دیں. نبی الاسلام نے خواہش کا اظہار کیا, حکم تو نہیں فرمایا. تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جائے, کیونکہ اگر یہی چیز ہوتی تو خلفائے راشدین اس کو کر دیتے. خلفائے راشدین نے نہیں کیا, بعد میں ایک کوشش کی عبداللہ ابن زبیر نے, لیکن وہ بھی ریورس ہو گئی. اس کے بعد جب دوبارہ کوشش ہونے لگی تو پھر امام مالک نے اس پر فتویٰ دیا تھا یہ حکمرانوں کی گیم بن جائے گی. ایک آئے گا وہ کعبے کو توڑے گا, حتیم کو باہر نکالے گا, دوسرا حتیم کو توڑے گا, اس کو کعبے کے اندر داخل کرے گا, یہ تماشا لگا رہے گا, لہذا اس کو ویسے ہی رہنے دیں. ہاں حضرت ابوبکر عمر عثمان علی میں سے کسی نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی ہوتی تو ہم یہی فارم لیتے جو آپ لے رہے ہیں. چونکہ انہوں نے نہیں کیا اور ان کے اختیار میں بھی تھا. حضرت عمر کے پاس تو دولت بھی اتنی آ چکی تھی رومنز اور پرشین کی بیت المال کے اندر, وہ یہ کر سکتے تھے. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کرنا کوئی ضروری ہے. باقی ڈائریکشن آف قبلہ اس زمانے میں بھی ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے جو سورج کا سہارا لیا جاتا تھا, یہ نالج مسلمانوں کے دنیا میں آنے سے پہلے یعنی نبی الاسلام کی بعثت سے پہلے بھی موجود ہے. اور اس وقت یونان میں سائنس اتنی ترقی کر چکی تھی, اسی طریقے سے سورج کے ذریعے اس کے سائے کو دیکھ کر دھوپ گڑی بنانا, یہ چیزیں رائج تھی اس زمانے کے اندر بھی, کوئی مشکل نہیں تھا. باقی ایگزیکٹ ڈائریکشن آف قبلہ اس زمانے میں یہ پاسبل نہیں تھی, اندازن تھا. اس لیے ایگزیکٹ قبلے کی ڈائریکشن رکھنا اس زمانے میں کوئی ضروری بھی نہیں تھا. نبی الاسلام نے کافی ٹالرنس دی ہوئی تھی. اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. ڈائریکشن آف قبلہ ان نارتھ امریکہ. نارتھ امریکہ میں جسے آپ آج کے زمانے میں یو ایس اے کہتے ہیں, پچھلے کئی سو سال سے کعبے کی ڈائریکشن غلط تھی. ساؤتھ کی طرف وہ قبلہ رخ کرتے تھے, کیونکہ مراکش کی طرف سے وہ گئے ہوئے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ قبلہ اس طرف ہے. بعد میں جب کیلکولیشن ہوئی ہے, ابھی بھی آپ گلوب اپنے سامنے رکھیں تو نارتھ کی طرف سے قبلہ زیادہ نزدیک ہے ایز کمپیئر ٹو ساؤتھ کی طرف سے. اس لیے اب جو نئی مسجدیں بن رہی ہیں پچھلے کوئی 40-50 سال سے, وہ نارتھ کی طرف ہے. پرانی والی مسجدیں اس طرح ہے قبلہ رخ, آج والی اس طرح ہے, اتنا فرق ہے. تو میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, اس میں احادیث بتائی تھی کہ اس میں ٹالرنس کتنی موجود ہے. ڈائریکشن آف قبلہ ان نارتھ امریکہ, وہ آپ دیکھ لیں ویڈیو.